اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین گرامی، کیا آپ جاننا چاہتے ہیں کہ بت پرستی کب سے شروع ہوئی اور لوگ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر بت پرستی کی طرف کیوں آ گئے اور کیوں بت پرستی پر اتر آئے اور کیوں ان سے مانگنے لگے اور کیوں ان کو سجدہ کرنے لگے؟ اگر نہیں جانتے تو وہ آپ کو اس ویڈیو میں پتہ چل جائے گا۔ جیسا کہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، ان الشیطان لکم عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ یہ اللہ پاک نے قرآن پاک میں بات فرما دی ہے کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اور یہی انسان کو بہکاتا ہے۔ شیطان نے سوچا کہ لوگوں کو بتوں کی عبادت کی طرف بلائے تاکہ وہ دوزخ میں داخل ہو جائیں اور کبھی جنت میں داخل نہ ہو، اور شیطان کو معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ شرک کو نہیں بخشتا اور بخشش کر دے گا ہر چیز کی جب چاہے۔ شیطان نے ان کو شرک کی طرف بلانے کا ارادہ کیا تاکہ وہ کبھی بھی جنت میں نہ داخل ہوں، لیکن اس کا راستہ کیا ہو؟ اور لوگ تو اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اگر وہ لوگوں کے پاس جا کر کہتا کہ بتوں کی عبادت کرو اور اللہ کی عبادت نہ کرو تو لوگ ضرور اس کو برا بھلا کہتے اور مارتے۔ لوگ کہتے کہ اللہ کی پناہ، کیا ہم اپنے رب کے ساتھ شریک کریں؟ کیا ہم بتوں کی عبادت کریں؟ بے شک تو مردود ہے، بے شک تو پلیت شیطان ہے۔ اور لیکن شیطان نے ایک راستہ اختیار کیا جس سے وہ داخل ہو کر لوگوں کے پاس پہنچا۔ لوگ اللہ سے ڈرنے والے تھے اور رات دن اس کی عبادت کرتے تھے اور اس کا بہت زیادہ ذکر کرتے تھے۔ وہ اللہ سے محبت کرتے تھے اور اللہ ان سے محبت کرتا تھا اور ان کی دعائیں قبول کرتا تھا، اور لوگ ان سے محبت کرتے تھے اور تعظیم کرتے تھے، اور شیطان اس بات کو بخوبی جانتا تھا۔ یہ سب لوگ فوت ہو گئے اور اللہ کی رحمت کی طرف منتقل ہو گئے۔ شیطان لوگوں کے پاس گیا اور اس نے ذکر کیا ان آدمیوں کو، اور اس نے کہا، تم میں سے فلاں 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 شخص کیسے تھے؟ انہوں نے کہا، سبحان اللہ، وہ اللہ کے بندے اور اس کے دوست تھے۔ وہ ایسے لوگ تھے جب وہ دعا کرتے تھے تو خدا ان کی دعا کو قبول کرتا تھا، اور جب وہ مانگتے تھے تو وہ عطا فرماتا تھا۔ شیطان نے کہا، تمہارا ان پر غم و حزن کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، بہت زیادہ۔ اور تمہارا ان کے بارے میں شوق کیسا ہے؟ انہوں نے کہا، بہت بڑا۔ شیطان نے کہا، تم ہر روز انہیں کیوں نہیں دیکھتے؟ انہوں نے کہا، اس کا کیا طریقہ ہو سکتا ہے جبکہ وہ تو فوت ہو گئے؟ اس نے کہا، ان کی صورتیں بنا لو، یعنی ان مورتیاں بنا لو اور ہر روز انہیں دیکھ لیا کرو۔ لوگوں کو ابلیس کی رائے اچھی لگی اور انہوں نے ان کی صورتیں بنا لی۔ وہ ہر روز ان صورتوں کو دیکھتے تھے اور جب انہیں دیکھتے تو نیک لوگوں کو یاد کرتے تھے۔ وہ صورتوں سے مورتیوں تک آ پہنچے۔ انہوں نے نیک لوگوں کی بہت سی مورتیں بنائیں اور انہیں اپنے گھروں اور مسجدوں میں رکھ دیا۔ وہ لوگ اللہ ہی کی عبادت کرتے تھے اور اس کے ساتھ بالکل شرک نہ کرتے تھے۔ وہ جانتے تھے کہ یہ نیک لوگوں کی مورتیاں ہیں اور یقیناً یہ پتھر ہیں، نہ انہیں فائدہ دیتے ہیں نہ نقصان اور نہ رزق دیتے ہیں، لیکن وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے اور تکریم کرتے تھے، اس لیے کہ وہ نیک لوگوں کی مورتیاں تھیں اور یہ مورتیاں ان میں بہت ہی زیادہ ہو گئی تھیں اور ان کی تکریم و توقیر بھی بڑھ گئی۔ جب ان میں کوئی نیک آدمی فوت ہو جاتا تو اس کی مورت بنا لیتے اور اس مورت کا وہی نام رکھ دیتے۔ یہ لوگ مورتیوں سے بتوں تک چلے گئے۔ اولاد نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تھا کہ وہ ان سے برکت حاصل کرتے تھے، انہوں نے اپنے آبا و اجداد کو دیکھا تھا کہ وہ ان کی بہت عزت کرتے تھے، اور انہوں نے ان کو دیکھا تھا کہ وہ ان مورتیوں کا بوسہ لیتے تھے اور وہ ان کو چھوتے تھے اور وہ دعا مانگتے تھے ان کے پاس، کہ انہوں نے دیکھا تھا کہ وہ ان کے سامنے سر جھکاتے تھے اور رکوع کرتے تھے۔ بیٹوں نے آبا و اجداد کے عمل پر اضافہ کیا اور انہیں سجدہ کرنے لگے اور ان سے مانگنے لگے اور ان کے لیے ذبح کرنے لگے۔ اس طرح یہ بت معبود بن گئے اور لوگ ان کی ایسی عبادت کرنے لگے جیسے وہ اس سے پہلے اللہ کی عبادت کرتے تھے، اور ان پر بتوں کی کثرت ہو گئی اور انہوں نے ان کا نام رکھ دیا، یہ ود ہے، یہ سوا ہے، یہ یغوث ہے اور یہ یعوق ہے۔ تو اس طرح شرک کی ابتدا ہوئی اور بت پرستی چلی گئی، اور آج تک یہ بت پرستی کا عمل جاری ہے۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری انفارمیشن والی ویڈیو اچھی لگی تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو بآسانی مل سکے۔